حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں وقفے پر اتفاق ہو گیا۔ اسرائیلی کابینہ نے منظوری دے دی۔ قطر کا کہنا ہے غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفہ کیا جائے گا، جس کا آغاز 24 گھنٹے کے اندر ہوگا۔ معاہدے کے تحت درجنوں فلسطینی اور اسرائیلی قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا۔ حماس 50 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرے گی۔ 10 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے جنگ بندی میں 1 دن کا اضافہ کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے وقفے کے بعد حماس پر پھر حملے کیے جائیں گے۔ 47 روز سے جاری اسرائیلی جارحیت میں 14,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ حماس کے حملوں میں 300 سے زائد اسرائیلی فوجیوں سمیت 1200 سے اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا غزہ میں جنگ میں وقفے، اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کا خیر مقدم۔ کہا ضروری ہے معاہدے کے تمام پہلوؤں پر پوری طرح عمل کیا جائے۔ ڈیل کرانے میں قطر کے امیر اور مصر کے صدر نے اہم کردار ادا کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا تمام ممالک سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ۔ کہا 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ 2 ریاستی حل کے سوا فلسطین میں سلامتی اور استحکام کا کوئی راستہ نہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی مسترد کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان کا برکس کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب۔ روسی اور چینی صدور کا مستقل جنگ بندی پر زور۔ چینی صدر نے کہا غزہ میں انسانی جانوں کا ضیاع روکا جائے۔ فریقین مسئلے کو بات چیت سے حل کریں۔ متحدہ عرب امارات کا بھی غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان نے کہا غزہ میں شہریوں کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ امداد کے لیے محفوظ راہداری قائم کی جائے۔ نو مئی کو جلاؤ گھیراؤ جناح ہاؤس پر حملے کے مقدمات، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی عبوری ضمانت میں 9 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ تفتیشی افسر نے بتایا ملزمان شامل تفتیش نہیں ہو رہے، گرفتاری مطلوب ہے۔ اسد عمر اور زین قریشی کی عبوری ضمانت میں 9 دسمبر تک توسیع۔ عدالت نے دونوں کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ اسد عمر سمیت دیگر ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم۔ جسٹس کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو دوسرا شو کاز نوٹس جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ گزشتہ روز کے اجلاس میں کونسل میں شکایت کنندگان کے دلائل مکمل ہو گئے۔ شکایت کنندگان نے تمام شواہد، متعلقہ دستاویزات کونسل کے سامنے رکھے۔ کونسل میں جسٹس مظاہر نقوی کے اعتراضات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کونسل نے جسٹس طارق کے خلاف شکایت کنندگان سے سوال جواب بھی پبلک کر دیے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 400 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 57,772 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ہم نے ایک لاڈلے کو بھگتا ہے، دوسرے کو نہیں بھگت سکتے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کے طنز آواز۔ کہا نون لیگ بیساکھیوں کی طرف جا رہی ہے، اپنے بیانے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ کیا مولانا فضل الرحمان کو اپنے بیٹے پر اعتماد نہیں؟ انہیں آگے آنا چاہیے، ملک کی باغ ڈور نوجوان سیاستدانوں کو سنبھالنی چاہیے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی میں ملوث ڈی ایس پی عمیر طارق کو حراست میں لے لیا گیا۔ غفلت برتنے پر ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی عہدے سے ہٹا دیے گئے۔ عمیر بجاری کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ ڈی ایس پی کی سربراہی میں چھاپہ مار ٹیم براہ راست 2 کروڑ کی ڈکیتی میں ملوث نکلی۔ آئی جی سندھ کو جمع رپورٹ کے مطابق اہلکار خرم اور فیضان ڈی ایس پی کے ساتھ واقعے میں ملوث۔ عمیر کے خلاف ایک شکایت سامنے آ گئی۔ عمیر کی اسپیشل ٹیم نے 18 اکتوبر کو جوس سینٹر پر واردات کی تھی۔ اہلکار دکان سے 2.25 لاکھ روپے کی سگریٹ لے گئے تھے۔ اور پنجاب میں اسموک کے ڈھیری، فضائی معیار انتہائی مضر صحت۔ گجرانوالہ اور فیصل آباد نے فضائی آلودگی میں لاہور کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لاہور میں صبح 9 بجے پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 222 ریکارڈ کی گئی۔ فیصل آباد میں 479 اور گجرانوالہ میں 403 ریکارڈ کی گئی۔
کراچی کا فضائی معیار انتہائی خراب، شہر کی فضا میں آلودگی کی شرح 230 ریکارڈ کی گئی۔